بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل اور میں ہوں عزیز الحسن۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کرونا ہو گیا تھا، الحمدللہ اب میں صحت یاب ہو گیا ہوں، اور صحت یاب ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کرونا وائرس سے متعلق ایک ویڈیو بناؤں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 150 سال پرانی ایک کتاب سے معلومات دوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک روش ہے سوشل میڈیا پر کہ الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی جیسی بھی ہو ویڈیو بنا کے پھینک دو۔ کوئی پیاز کھلا رہا ہے، کوئی لونگیں پلا رہا ہے، کوئی دار چینی پلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناک میں جو ہے وہ آیوڈیکس لگا لو۔ تو یہ اس قسم کے ان لوگوں کو دو معاملات بہت اہم ہوتے ہیں، ایک جو حیات عارضی سے متعلق ہے اور ایک جو حیات ابدی سے متعلق ہے۔ ایک ہے طب، دوسرا ہے دین۔ تو ان دونوں کے معاملے میں بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم بے خوف و خطر جو جی چاہتا ہے وہ بنا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو مجھے ہوا تھا ڈیلٹا ویریئنٹ، جس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے۔ تو کرونا ہے کیا؟ یہ ایک بیماری ہے، یہ وائرس ہے، اور اس بار جو اس کے اوپر کھیل ہوا ہے وہ پیسے کا چکر ہے۔ عالمی قوتیں جو ہیں جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور ان کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، انہوں نے اس کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہر چیز میں مسلمانوں کے خلاف کیوں سازش نظر آ جاتی ہے۔ بھائی پوری دنیا کے عوام چیخ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسے کے پجاری جو ہیں وہ ان کی جانوں کے درپے ہو گئے ہیں۔ ابھی پاکستان میں تو فی الحال مفت میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، میں بھی ویکسینیٹڈ تھا۔ یہ ویکسین لگوانا جو ہے انہوں نے ہماری مجبوری بنا دیا ہے، آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا، آپ کو جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں فری میں۔ اسی لیے لگائی جا رہی ہے، آئندہ سے یہ پیسوں کے ساتھ لگائی جائے گی، اور شاید سال بھر میں ایک بار اس کو لگوانا شاید لازمی قرار دے دیا جائے۔ تو ابھی جو اس وقت جو حج اور عمرے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بوسٹر لازمی ہے۔ بوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک، اس کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے 1270 روپے۔ حکومت پاکستان نے اس کی قیمت مقرر کر دی ہے، الحمدللہ مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں یہ بتاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حاذق، مسیح الملک، حکیم اجمل خان کی کتاب ہے، اور 150 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نزلہ و زکام وبائی، اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طاعون، ہیضہ اور دیگر وبائی امراض کی طرح بعض ایام میں یہ بیماری بھی وبا کے طور پر ظاہر ہو کے اور آنن فانن یہ پھیل جاتی ہے اور اس سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تحقیق جدید سے یہ بات ثابت ہے کہ نزلہ اور زکام کا حملہ بھی بعض دفعہ وبائی طور پر ہوتا ہے۔ اس کے اسباب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مرض کا باعث ہوا میں ایک سمیت اور زہریلے اثر کا پیدا ہو جانا ہے، جو سانس لینے کے ساتھ ہوا کے ہمراہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر جاڑوں میں ہوتا ہے، اور مرطوب اور نشیبی جگہوں میں یہ مرض اکثر پیدا ہوتا ہے، اور ایک مقام سے پیدا ہو کر فوراً ہی بہت سے مقامات میں پھیل جاتا ہے۔ جوان آدمی کی بنسبت بوڑھے اور بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ اس کی علامات ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، پیشانی اور کمر میں درد ہو کر دفعتاً مریض کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو یہ بخار لرزے سے ہوتا ہے، اور بعض کو بغیر لرزے کے آنکھوں اور تمام عضلات جسم میں درد معلوم ہوتا ہے، اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے، گلا درد کرتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، سینے پر بوجھ اور تناؤ معلوم ہوتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، مریض کی بھوک زائل ہو جاتی ہے، ابکائیاں آتی ہیں، کبھی قے اور دست آنے لگتے ہیں، منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر عوارضات شدید ہوں تو انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ناک اور حلق کی سوزش آگے ہوا کی نالیوں تک بڑھ کر شدید کھانسی اور نمونیا پیدا کر دیتی ہے۔ اس مرض کے حملے سے مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ عام زکام کی نسبت زکام وبائی میں تکلیف اور کمزوری زیادہ ہوتی ہے، اور دفعتاً مرض کا حملہ ہونا اور دفعتاً بہت سے اشخاص کا مبتلا مرض ہو جانا اور بخار کا ہونا اس کی خاص تشخیصی علامت ہے۔
اگر عوارضات شدید نہ ہوں اور اس مرض کے ساتھ کوئی دوسرا مرض شامل نہ ہو جائے تو 1 ہفتے کے اندر اندر مریض کو آرام ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے اس کا علاج بھی لکھا ہے، جو کہ سادہ اور عام زبان میں آپ کہیں کہ جوشاندہ اگر رکھا جائے استعمال میں، ہلکی سی علامت ظاہر ہونے پر تو اس کو کنٹرول کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کیا کمال کیا ہے، صرف یہ ریسرچ کی ہے کہ اور اس کی نئی نئی قسمیں دریافت کی ہیں، یہی ترقی ہے، نئی نئی قسمیں دریافت کر رہے ہیں۔ تو یہ مرض کوئی نیا مرض نہیں ہے، انہوں نے صرف اس کو دریافت کیا ہے یا کوئی بدمعاشی کی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اسکورنگ ہو رہی ہے تو کیا کرکٹ کی اسکور بک ایسی ہوتی ہوگی، اتنے مر گئے، اتنے مبتلا ہو گئے، اتنے ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، اتنے جو ہیں وہ آئی سی یو میں ہیں، اتنے وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو جو ہے اس چیز سے محفوظ رکھے اور امن و شانتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔